کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں اللہ تعالیٰ نے ایک سبب کے دریا کے اندر وہ صندوق میں رکھا، تو فرعون کی جو بیوی حضرت آسیہ تھی، وہ نیک صالح خاتون تھی، انہوں نے اس صندوق سے ایک خوبصورت بچہ اٹھایا، اور وہ جس کا نجومیوں نے یہ خبر دی تھی جس کے بارے میں کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے جو فرعون کی حکومت کا خاتمہ کرے گا اور جو فرعون کو ختم کر دے گا، تو اس نے بڑے جتن کیے۔ اس نے کہا جتنے بھی میری سلطنت میں بچے پیدا ہوئے ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، قتل کروا دیا گیا۔ تو جب ان کی وہ فوج، وہ CID، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بتایا کہ فلاں عورت کے ہاں ایک بچہ پیدا ہو چکا ہے، تو وہاں اس کے کارندے جب پہنچے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو یہ اس کے ذہن میں القاء کر دیا کہ تندور جل رہا تھا، آگ بھڑک رہی تھی، اور گود میں لے کر موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی والدہ محترمہ تشریف فرما تھی، اور جب آپ کی بڑی بہن نے آ کر بتایا کہ اماں پولیس آ رہی ہے، باہر سے فرعون کے وہ کارندے آ رہے ہیں، وہ بچے کو قتل کر دیں گے، چھوٹے بھائی کو قتل کر دیں گے۔ اللہ فرماتا ہم نے القاء کیا کہ اس کو تندور میں ڈال دو۔ اب کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو ماں نے جلتے ہوئے تندور میں پھینک، جب جلتے ہوئے تندور میں پھینکا انہوں نے گھر کی تلاشی لی کہ یہاں بچہ ہے، کہا کوئی بچہ نہیں۔ جب وہ واپس چلے گئے تو موسیٰ علیہ السلام دیکھا کہ وہ منہ میں انگوٹھا لے کر چوس رہے، اور دہتی ہوئی آگ میں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جلاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ آگ سے بھی بچا لیتا ہے۔ یہ اب یہ ہے چونکہ نبوت ہے، نبی ہے، پیغمبر ہیں، اور ان کی حفاظت فرمایا اب یہ ہے کہ اس کو صندوق میں ڈال کر دریا نیل کی طرف روانہ کیجیے۔ مختصر یہ ہے کہ آپ فرعون کے گھر جب پلے تو ایک دن اس نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی کو بھی کھینچا اور تماچا بھی مارا فرعون کے۔ ابھی عمر بھی اتنی نہیں ہے، سال کے قریب ہونے کو ہے، تو فرعون نے کہا آسیہ سے کہ یہی وہ بچہ ہے جو میری سلطنت کا خاتمہ کرے گا، جو میرا خاتمہ کرے گا۔ فرمایا یہ بچہ ہے۔ اس نے کہا میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ اس نے کہا اس بچے کو کیا معلوم ہے، اس بچے کو کیا پتا، اس کے سامنے انگارے رکھ دو، اس کے سامنے ہیرے رکھ دو، اس کو تو اس کے نفع نقصان کا پتہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا چلو پھر آزماتے ہیں۔ ایک ٹرے میں انگارے لائے گئے اور ایک میں ہیرے لائے گئے، چونکہ ہیرے بھی جو ہیں وہ دمکتے ہیں نا، ان کی بھی روشنی نکلتی ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سین میں چھوڑ دیا گیا، سامنے انگارے بھی رکھ دیے گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے انگاروں کی طرف اور ہیروں کی طرف، چونکہ نبی ہوتا ہے، بہرحال جو بھی ہو، وہ بچپن میں ہو تو تب بھی نبی ہے، وہ ماں کے پیٹ میں ہو تو تب بھی نبی ہے، اور اگر دنیا کے بعد وہ قبر میں چلا جائے تو تب بھی وہ کیا ہے، وہ نبی ہے۔ اس کی شان ماوراء الورا ہے۔ بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا ہاتھ ہیروں کی طرف بڑھایا نا، تو پھر اللہ نے فرمایا جبریل اب اس کو کہو کہ اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا رخ انگاروں کی طرف کرے۔ یہ سبب پیدا کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام ہیروں کی طرف بڑھ رہے ہیں، جبریل امین نے فرمایا نہیں ادھر کو جانا ہے۔ وہ سبب پیدا فرماتا ہے۔ آپ نے انگارے کو اٹھایا تو اٹھا کر منہ میں ڈال لیا، اور آپ کی زبان جل گئی، اور آپ تھوڑا سا جب بولتے تھے تو تلفظ درست نہیں نکلتا تھا، اور جب آپ کو نبوت ملی تو پھر یہی دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار اب میری اس جو زبان کو جو لکنت ہے اس کو ختم کر دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔